محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی ہم کسی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ اتنا دامن وسیع کسی کا ہو ہی نہیں سکتا کہ امیر کو بھی لے لے، غریب کو بھی لے لے، کالے کو بھی لے لے، گورے کو بھی لے لے، ہر زبان کے لوگ یہاں آئے، طرح طرح کے لوگ آئے، ہر رنگ میں آئے، اور اشرفی رنگ میں آئے، اور اشرفی کی ابتدا الف سے ہے اور انتہا یا سے۔ اب جتنے رنگ تمہیں ڈھونڈنے ہیں اسی رنگ اشرفی میں ڈھونڈو، اسی میں تمہیں رنگ خواجہ بھی نظر آئے گا، اسی میں تمہیں رنگ علاء الحق بھی نظر آئے گا، اسی میں تمہیں رنگ قادری بھی نظر آئے گا، سہروردی بھی نظر آئے گا، نقشبندی بھی نظر آئے گا۔ دیکھیے آج ہر رنگ کے لوگ آئے، یہ دامن اشرف الاولیاء ہے جو سبھی کو اپنے آغوش میں لے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی روز محشر بھی ہم سب کو حضور اشرف الاولیاء کے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ قسم عصر، بے شک انسان خسارے میں، مگر وہ جو ایمان لے آئے، ایک عمل کرتے ہیں، حق کی دعوت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ایک سلیس ترجمہ ہو گیا جس مکمل سورے کی میں نے تلاوت کی اور جسے آج میں نے زیب عنوان بنایا ہے، جس کا آپ نے ترجمہ تو سن لیا، لیکن تفسیر کے سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت پاک ہے، عقیدہ اہل سنت ہے، اور وہی مومن ہے جو خدا کو ہر عیب سے پاک مانتا ہے، ہر عیب سے پاک مانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خدا کا کلام بھی پاک ہے، اور اللہ اتنا پاک ہے کہ پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن میں رب تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، رب تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن وہ قسمیں کھا رہا ہے، تو ایسا کیوں؟ تو سن لیجئے کہ قرآن یہ اہل عرب کی زبان یعنی عربی زبان میں نازل ہوا، عربی زبان، اور اہل عرب کا یہ
کے لیے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہر ایک لفظ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر لفظ پر ایمان لے آئے، شک نہ کرے۔ اگر شک کرتا ہے یا شک آتا ہے تو وہ اہل ایمان میں سے نہ رہا، وہ اہل ایمان سے نہ رہا، اس کے ہاتھ سے ایمان جاتا رہا، اس کے ہاتھ سے ایمان جاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائیں تو اہل عرب کی چونکہ زبان ہے عربی اور ان کا عام بول چال یہی تھا، اسلوب تھا، تو اسی اسلوب پر یہ قرآن نازل ہوا۔ عزیز دوستو، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے ترجمہ اگر غور سے سنا ہوگا تو میں نے عصر کا ترجمہ کیا ہی نہیں، میں نے عصر کا ترجمہ کیا ہی نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ نے عربی زبان کو اردو زبان میں استعمال کر لیا۔ حضرت ہم کیا جانے؟ دوستو بس اسی چیز کو سمجھے کہ اصل سے خدا کی معنی مراد کیا ہے۔ تو تفسیر کا ایک باب کھلا، کسی نے کہا کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، ان کے پاس بھی دلیل، یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت عصر اس لیے مراد کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور حدیث میں ہم پاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے جو روز مرہ کے اعمال آپ کے لکھتے ہیں روز کے بارگاہ خدا بندی میں پیش کرتے ہیں، اور جس کے اعمال کو رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا تو اس کے اعمال کو انہی فرشتوں کے ذریعے ان کے منہ پہ مروا دیتا ہے۔ تو گویا کہ انسان خسارے میں ہے، گویا کہ انسان خسارے میں ہے۔ عزیز دوستو، یہ رب کی معنی مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے، وہ لوگ بھی اسی میں آتے ہیں جن کے اعمال کو رب تبارک و تعالیٰ روز قبول فرماتا، جن کے اعمال کو رب تبارک و تعالیٰ روز قبول فرماتا ہے۔ وہ نیکوکار بھی آ گئے، عابدین بھی آ گئے، شاکرین بھی آ گئے، عابدین بھی آ گئے، اولیاء اللہ بھی آ گئے، وہ خدا کے نیک بندے جن کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے وہ بھی آ گئے، وہ تو خسارے میں نہ ہوئے۔ تو دوسرا قول ہے کہ عصر سے مراد زمانہ، عصر سے مراد زمانہ ہے۔ اب یہ زمانہ کون سا زمانہ؟ جیسے نبی رسول کا زمانہ، زمانے کا تعین نہیں، تو اس میں بھی تین قول آ گئے۔ کسی نے کہا زمانہ رسالت، تو یہ بھی خدا کی معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا کہ عصر سے مراد زمانہ ظہور مصطفیٰ ہے۔ اب جب یہ معنی لے لیا جائے تو ظہور مصطفیٰ کب ہوا؟ 12 ربیع اول، 12 ربیع اول کو ہوا۔ خوش نصیبوں نے دیکھا
وہ خوش نصیب دیکھ کر ہو گئے اور ہم ان کی میلاد منا کر ہو گئے، ہم ان کی میلاد منا کر ہو گئے۔ لیکن اگر یہ معنی بھی لے لیا جائے پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ نبی سے پہلے، ہم ظہور مصطفیٰ سے پہلے جو انبیاء کرام اور ان کی امتیں آئیں وہ اس انسانیت کے خطاب سے خارج ہو گئی۔ یہ بھی قول خدا کا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کون سا قول ہے جس میں آدم سے لے کر آخر بنی آدم ہر ایک بندہ خدا شامل ہو جائے؟ وہ بندہ بھی جو خدا کو مانتا ہے، وہ بندہ بھی جو خدا کو نہیں مانتا، ہر ایک آ جائے۔ یہ پچھلا قول میرا بڑا قول ہے، ایسے بڑا مدد فرماتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زمانہ فیض نبوت، زمانہ فیض نبوت، تو زمانہ فیض نبوت کی قسم۔ اب آپ یہ کہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو نبوت ملی کب؟ 40 برس کے بعد۔ ذرا ہوش میں آ جاؤ، میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ میں آپ کا دھیان ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں اور اپنا بیان کرتا ہوں۔ میرا رب صرف عالم کا پالنہار ہے۔ میرا رب صرف اس عالم کا مالک نہیں ہے۔ میرا رب صرف اس عالم کا مختار نہیں ہے، وہ ہر عالم کا مالک ہے، وہ ہر عالم کا پالنہار ہے، وہ ہمارا رب ہے جو اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کا بھی مالک ہے، مختار ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا رب العالمین ہے۔ جب عالمین کی بات آئی ہے تو کئی عالم آ گئے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کون سا عالم، جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ خوب جانتے ہیں کہ عالم کی بڑی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک انسانوں کا عالم ہے، جناتوں کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، چرندوں کا عالم ہے، پرند کا عالم ہے۔ وہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے ایک عالم میں ہے، اور جسے آپ نہیں دیکھ رہے وہ بھی اپنے ایک عالم میں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ابھی اس وقت ہر ایک کمرے میں 2 فرشتے موجود ہیں۔ بتاؤ تم نے اپنے ساتھ ہر وقت موجود یہ دونوں فرشتوں کو دیکھا، لیکن مان رہے ہو کہ نہیں؟ تو یہ بھی اپنے ایک عالم میں ہے اور ہم دکھ رہے ہیں، ہم بھی اپنے ایک عالم میں ہے۔ تو وہ جسے دیکھتے ہو اس کو بھی تخلیق کر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا رب ہے، اور جسے تم نہیں دیکھتے اس کا بھی پیدا کرنے والا خدا ہے۔ عزیز دوستو، تو عالم کی میں ایسی تقسیم کر دوں کہ جہاں بات سب سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق۔ بس کسی چیز کو سمجھ لیجیے، عالم امر کیا ہے؟ خدا نے لفظ کن فرمایا، اس لفظ کن سے روحیں وجود میں آ گئی، تو روحیں عالم امر کی چیز ہوئی۔ روح آدم بھی موجود اور جو آخر بنی آدم ہے اس کی بھی روح موجود، سب کی روحیں وجود میں آ گئی۔
خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں جاؤ، جا کر کے آدم کا جسم تیار کرو، مجسمہ تیار کرو۔ جب مجسمہ آدم تیار کر لیا گیا تو حکم ہوا عالم امر کی چیز کو کہ عالم امر کی چیز کو حکم ملا کہ عالم خلق میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں، دونوں کی حیثیت الگ ہے، دونوں کی ماہیت الگ ہے، دونوں کا شکل و روپ الگ ہے۔ جسم مٹی میں مل جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے، لیکن روح باقی رہتی ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ اگر کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ قیامت تک باقی رہتا ہے، وہ قیامت تک باقی رہتا ہے۔ تو حکم ملا آدم کو کہ اب عالم خلق میں داخل ہو جا، یعنی مجسمہ آدم میں داخل ہو جا۔ روح آدم حکم ربی پا کر جسم میں داخل ہوئی، نکل آئی، داخل ہوئی، نکل آئی، حکم ملتا گیا۔ آدم حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جسم میں داخل ہوتے رہے۔ یہی پہ ماہر کرم اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا نبی مختار نہیں ہے، میں یہاں پر ایک واضح دلیل دینا چاہتا ہوں کہ آدم کیا ہے؟ نبی۔ خدا کیا ہے؟ اس نبی کا رب۔ اس رب نے حکم دیا نبی کو کہ مجسمے میں داخل ہو جاؤ۔ حکم پا کر داخل ہو گئے، حکم پا کر داخل ہو گئی۔ لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، خدا نے نکلنے کا حکم نہیں دیا، نبی اپنی مرضی سے نکل رہے ہیں، نبی اپنی مرضی سے نکل رہے ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دو، اگر ابو البشر کو خدا نے مختار بنایا ہے تو اس ابو البشر میں جو افضل البشر ہے بتاؤ اس کے اختیارات کیا ہیں؟ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور تاج الاولیاء۔ اچھا اب یہاں پر بات اور سمجھ لیجیے، بار بار نکل رہے تھے لیکن آدم کی روح جسم میں ٹھہری، کب ٹھہری؟ جب خدا نے نہ جانے کہاں سے مگر اپنے قرب سے، نہ جانے کہاں سے مگر اپنے قرب سے، جسے آپ کہتے ہیں قرب خاص سے، قرب خاص سے ایک نور پشت آدم میں منتقل کیا۔ اب جو پشت آدم میں وہ نور منتقل ہوا، وہ نور منتقل ہونا تھا، حکم ملا کہ اے روح آدم جسم آدم میں داخل ہو جا، اے عالم امر کی چیز عالم خلق میں داخل ہو جا۔ اب جو حکم ملا داخل ہوئی، اب نکلنے کا نام نہیں لے رہی، اب نکلنے کا نام نہیں لے رہی، اب نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ روح ہے، یعنی ہماری بھی روح ہے، ہماری بھی روحیں دیکھ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ ابھی نکلے گی روح۔ تو معلوم یہ چلا کہ آدم تو قرار جس ذات سے ملا وہ نور مصطفیٰ۔ واہ واہ، زمانہ فیض نبوت، زمانہ فیض نبوت کی قسم، آدم کو جس ذات نے فیضان پہنچایا ہے وہ فیضان دینے والی ذات کا نام میرا آپ کا نبی،
میرا آپ کا نبی ہے۔ عزیز دوستو، بات طویل نہیں کروں گا، بہت مختصر میں کہ ابھی بہت سے خطبات کی تقریریں آپ کو سماعت کرنی ہے، بھی تقریر خصوصی غازی الملت سے بھی آمد ہونے والی۔ عزیز دوستو، انسان کامیابی چاہتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ سلمان سے پوچھو، بتاؤ تم کامیابی چاہتے ہو؟ کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، زور سے بولو نا، اس لیے یہاں آئے ہو، کامیاب ہونے آئے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، کس لیے آئے ہو؟ کامیاب ہونے آئے ہو؟ کامیابی مل جائے گی۔ مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ سے پوچھو کیا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہ بھی ملتی اس بات میں ہلائیں گے، ہاں ہاں ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھو وہ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو وہ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہر ادیان کے لوگ کامیابی چاہتے ہیں، ہر طبقہ فکر کے لوگ کامیابی چاہتے ہیں، اور ہر عمر کے لوگ کامیاب چاہتے ہیں۔ بچے سے پوچھو کامیابی چاہتے ہو، بولے گا کہ ہاں ہاں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ وہی بچہ جوان ہوا، کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ بوڑھے سے پوچھو کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ بولو نا بھائی، بچے سے پوچھو بہار میں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں حضرت دعا کیجیے ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ جوان سے پوچھو کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں حضرت تجارت میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بوڑھے حالات کے مراحل سے گزر گئے، تجارت کر کے تھک گئے، بوڑھے ہو گئے، پیروں نے ساتھ چھوڑ دیا، کمر جھک گئی، آنکھوں سے سننا کم ہو گیا، کانوں سے سنائی دینا کم ہو گیا، زبان سننا بند ہو گئی، اب وہ خدا کو یاد کرتے تاکہ ہم خدا کے آگے کامیاب ہو جائیں۔ ہر عمر کے لوگ کامیابی چاہتے ہیں، مگر کامیابی مل نہیں رہی۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے حضرت؟ آج پہلے کے زمانے کے لوگ تو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، آج تو ہم پکے مکانات میں رہ رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ تو جانوروں سے پشت پر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے، 10 دن تک کا 10 رات کا سفر کیا کرتے تھے، لیکن آج 10 دن 10 رات کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیا جا رہا ہے۔ حضرت انسان تو آج ترقی کر رہا ہے، کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ارے حضرت آپ کو معلوم نہیں، انسان کامیاب ہوتے ہوتے یہ پہلے کا انسان زمین کی چھاتی پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف چاند کو تکتا تھا اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ تو کتنی بلندی پہ ہے، مجھے بھی اس بلندی پہ آنا ہے۔ لیکن جب انسان بلندی طے کرتا ہے، اس چاند پہ پہنچتا ہے، چاند کی دھرتی پہ قدم رکھنے کے بعد ایک اور دنیا نظر آتی ہے، ایک اور تمنا جنم لیتی ہے کہ ہمیں اس گولے کے پاس جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیاس نہیں مٹتی، تمنائیں نہیں مٹتی، خواہشات نہیں مٹتی۔ حضرت آپ کی بتا دیجئے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کہاں ہے؟ ارے نادان، میں کہتا ہوں کامیابی وہ ہے جو تمہیں بھی کامیاب کر دے اور تمہاری نسلوں کو بھی کامیاب کر دے، تمہیں بھی چمکا دے، تمہاری نسلوں کو بھی چمکا دے، تمہیں بھی مہکا دے، تمہاری نسلوں کو بھی مہکا دے۔ تو حضرت وہ ذات کیا ہے، وہ چیز کیا ہے کہ جسے ہم پالیں تو اتنا سب کچھ مل جائے؟ اے انسان، جس چاند پر پہنچنے کی تمنا رکھتا تھا، اب اس چاند پہ پہنچ گیا ہے، اب اسی چاند سے پوچھ، بتا اے چاند کامیابی کہاں ہے؟ تو چاند بھی تڑپ کر کہتا ہے اے انسان، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے اشارے پر، جس کے اشارے پر میں تو ٹکڑے ہوا تھا، اسی کے قدموں میں بچھ جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور تاج الاولیاء، فیضان حضور اشرف الاولیاء۔
اسی کے قدموں میں بچھ جا، کامیاب ہو جائے گا۔ ارے جو کل تک غلام تھا، مقام سماج میں نہ تھا، کالا تھا، مگر مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی، دل کی دنیا بدل گئی، زبان پہ حق کلمہ ظاہر ہو گیا، پڑھ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ سننے والا بلال حبشی کا آقا پریشان، کہا یہ لو مال، یہ لو میری بیٹیاں، یہ لو، یہ مال و دولت دنیا کی تم رکھ لو، یہ کلمہ، یہ نبی کی غلامی چھوڑ دو۔ بلال نے مسکرا کر کہا ہوگا کہ مجھ سے میری جان لے لو، مگر یہ نہیں سودا گوارا ہوگا، یہ نہیں سودا گوارا ہوگا، یہ نہیں سودا گوارا ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ تو بلال حبشی کا یہ مقام ہو گیا کہ اذان بلال نہ دے تو سورج طلوع نہ ہو، اذان بلال نہ دے تو سورج طلوع نہ ہو، تو مجھے کہہ لینے دو اسی نبی کے قدموں سے لپٹنے والی ذات کا نام خواجہ معین الدین حسن سنجری ہے۔ ارے اسی نبی کا بیٹا ہے، اسی نبی کا نواسا ہے، اشارہ نبی نے کیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اشارہ خواجہ نے کیا تو انا ساگر سمٹ گیا، انا ساگر سمٹ گیا۔ معلوم یہ چلا کہ نبی کے غلام اگر اشارہ کر دے، جو انا کا دم بھرنے والا، میں رہنے والا، وہ بھی اپنی میں نہ رہ سکا، خواجہ کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اگر نہ لپٹا ہوتا تو آج انا کا انانیت تو نہیں ایسے ختم ہوتی کہ اس کا وجود ہی مل جاتا۔ اتنے ساگر ہوئے جو ٹوٹ گئے، لیکن انا ساگر کو جو میں نے 10 سال پہلے خواجہ کی نگری میں دیکھا تھا، آج اس سے زیادہ تو بھائی آج ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ جی دوستو، خواجہ کے قدموں سے لپٹنے والی ذات کا نام علاء الحق پنڈوی ہے۔ اگر زمین پر ہاتھ مارے کہ جس کے لیے تم دن رات پسینہ بہاتے ہو، یہ اللہ کے نیک بندے اگر زمین پر ہاتھ مار دے تو زمین سونا چاندی اگلتی ہے۔ جی دوستو، اسی علاء الحق پنڈوی کے دامن سے وابستہ ہونے والی ذات کا نام مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر ہے۔ دوستو، کسی نے کہا تھا کہ آپ کو لوگ جہانگیر کہتے ہیں، آپ کو لوگ جہانگیر کہتے ہیں، کہا صحیح سنا ہے، کہا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مجھے میرے پیر نے کہا، مجھے میرے پیر نے کہا۔ اب پیر کی بات پہ بھی شک نہ کرنا، پیر کی بات پہ بھی شک مت کرنا۔ مجاز دے رہا ہوں اے اشرفیوں، پیر جو کہہ دے بس کر گزرو، پیر جو کہہ دے وہ کر گزرو۔ میری نظر میں وہ پیر ہے جو تمہیں خدا اور اس کے محبوب سے ملا دے، جو خدا اور اس کے رسول کا عشق کا جام پلا دے، وہی پیر صادق ہوتا ہے۔ دوستو، پیر نے کہا میں جہانگیر ہوں۔ آپ کے پیر نے کیوں کہا؟ سن، میں صرف جہانگیر ہی نہیں جاگیر بھی ہوں، جاگیر بھی ہوں۔ اتنا قصب جملہ تھا کہ اس کی روح تپت انکری سے پرواز۔ عزیز دوستو، معلوم یہ چلا کہ ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں زبان کھولنے سے پہلے 10 بار سوچنا کہ کس کی بارگاہ میں آئے۔ یہ خیال رہنا چاہیے کہ تم مرشد اشرف کی بارگاہ میں آئے ہو، کسی ایرے گہرے نتھو غیر پیر کی بارگاہ میں نہیں، بلکہ پیرانے پیر کی بارگاہ میں آئے ہو۔ میرا پیر ایسا ہے جو دستگیر ہے،
میرا پیر ایسا ہے جو روشن ضمیر ہے، نظر ڈال دے تو وہ وقت کا اشرف الاولیاء، وہ وقت کا اشرف الاولیاء ہو جائے، اور اگر نظر ڈال دے ان کے فرزند پر تو اولیاء کا تاج بن جائے۔ اولیاء مقام ولایت پر ہیں، قرب خدا کے قریب ہیں، مگر جو چیز سیرت مسیحی ہے وہ ہے تاج۔ یہ حضرت تاج الاولیاء۔ عزیز دوستو، بس اسی کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا